اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، چاہے وہ یتیم بچیاں ہوں تو عورتوں کا خیال کرو، ان کے حقوق، ان کے رائٹس ان کو دو۔ یہاں پر اگر ان سے اخلاقی بہرہ-روی ہو جاتی ہے اور ایسی خواتین جو اس فحاشی کے پیشے کو اپنا لیتی ہیں، ان کے لیے اللہ خالق کائنات نے عارضی طور پر جو پہلے حکم تھا زنا کی سزا کے نزول سے پہلے، جو پہلا حکم تھا اسے اللہ خالق کائنات نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر توبہ کا اصول بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کو کریں یا بے حیائی کو آئیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن أربعة منکم، ان پر 4 گواہ طلب کرو، 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دے دیں، فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، ان خواتین کو گھروں میں بند کر دو۔ کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ موت ان کی عمروں کو پورا کر دے، موت ان کو ختم کر دے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم عارضی تھا، یہ حکم کیا تھا؟ عارضی تھا، اور خاص طور پہ یہ ان خواتین کے لیے ہے جو اس پیشے کو اپنا لیں اور اس سے باز نہ آئیں اور ہوں اسلامی سوسائٹی کے رہنے والی۔ تو قرآن مجید کا جو لفظ ہے الفاحشہ، یہ بے اخلاقی، بے رہروی، بدکاری اور زنا کی تعبیر کے لیے ہے۔ اگر اس کام کو آئیں اور چھوڑے نہ تو ان کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا تاکہ ان کو موت آ جائے، اور یا پھر اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ پھر اللہ خالق کائنات نے اس حکم کو ختم کر کے سورہ نور کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے وہ رستہ جو ہے وہ نکال دیا، وہ حکم نازل فرما دیا۔ اس کے بعد یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ الزانیۃ والزانی، کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں اللہ رب العزت کی اس حد کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں آنی چاہیے،
اور یہ بھی حکم ہے کہ ان کو لوگوں کے سامنے سزا دو، لوگوں کے سامنے سزا دو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد ہو اور شادی شدہ عورت ہو، فرجموہما، ان دونوں کو سنسار کر دو، ان کو رجم کر دو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا۔ تو ابتدائی طور پہ یہ حکم تھا، تو اللہ نے یہ رستہ نکالا ہے کہ اب کیا ہے، اگر ان کے اوپر جناح گواہیاں دے دی جائیں تو پھر کیا ہے، ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر غیر شادی شدہ ہیں، اور شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کر دیا جائے۔ ان کی سزا یہ ہے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور اس کے بعد فرمایا وہ دو مرد اور عورت، یأتیانہا منکم، جو اسی بے حیائی کو آئیں تم میں سے، ہوں تم میں سے، مسلمانوں میں سے، اور یہ جوڑا بے حیائی کر لے، بدکاری کر لے، فآذوہما، ان کو تکلیف دو، یعنی ان کو سزا دو۔ یہ تعزیری سزا ہے، اور یہ بھی ابتدائی اسلام میں تھی کہ ان کو تعزیری سزا دے دی جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، اور پھر جو نا ان کو سزا دے دی جائے۔ اور جو بھی حاکم وقت جو نا وہ حالات کو دیکھ کر ان کو سزا دے دے تو ان کو سزا ضرور دی جائے، لیکن فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، وہ اصلحا، اور اپنی اصلاح کر لے، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان دونوں سے کیا کر لو، اعراض کر لو، یعنی ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں ان پیشہ ور خواتین کے لیے احکام ہیں، پیشہ ور خواتین کے لیے احکام ہیں جو جن کو یہ لت پڑ چکی ہے اور چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، ان کو کیا ہے، سزا کے طور پر ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ ان کو گھروں کے اندر بند کر دو۔ اور دوسری آیت کے اندر کیا ہے کہ کوئی عام مرد اور عام عورت جو ہے وہ بدکاری کر لے، بے حیائی کو آ جائے، تو یہ ہے کہ ان کو تعزیری سزا دو، ان کو تعزیری سزا دو۔ اگر پھر جو نا وہ دیکھتے ہیں کہ توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کردار کو، اپنے رویے کو تبدیل کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ ان کا رستہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات توبہ قبول کرنے والی اور بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو چونکہ ہر ایک معاملے کا اللہ رب العزت نے حل رکھا ہوتا ہے، اور توبہ انسان کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو انسان کو دوبارہ پھر اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے۔ اور اس توبہ کا اصول کیا ہے، انشاءاللہ آگے والی دو آیات کے اندر ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔